والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكن قائم ليس له من قيامه إلا السحر. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حدیث میں ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کا چاند جب نظر آتا تھا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ایک دعا کا اہتمام شروع فرما دیتے اور صحابہ اکرام کو بھی تلقین فرماتے تھے اس دعا کی. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کا اشتیاق ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے انتظار میں ہوتے تھے. محدثین نے ایک بہترین نقطہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک رمضان کا اشتیاق تھا اور ایک تھا رمضان کا استقبال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا اشتیاق فرماتے تھے کہ رمضان کا چاند نظر آیا اور آپ رمضان کے لیے بیتاب ہو جاتے اور آپ کا شوق شروع ہو جاتا. اور شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال فرماتے ہیں. گویا رجب کا مہینہ اشتیاق رمضان کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ. رجب کے مہینے سے اشتیاق شروع ہوتا ہے اور شعبان کے مہینے میں استقبال فرماتے ہیں. اشتیاق کیسے ہوتا تھا کہ آپ اس دعا کا اہتمام شروع فرماتے ہیں 2 ماہ پہلے سے. ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرما رہے ہیں: اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں صحیح سلامت رمضان مبارک تک پہنچا دی. برکت کی دعا پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. یا اللہ ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں لیکن آپ تو قادر ہیں. زندگی موت کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا دیں. رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت کا آسان مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے. تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ سے زیادہ پیسوں کے برابر کام ہو جائے. پیسے تھوڑے لگے اور کام بہت زیادہ ہو جائے. وقت کم لگے اور کام زیادہ ہو جائے. ہماری جان کم لگے اور کام زیادہ ہو جائے. ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا برکت یہ ہے کہ آپ کا پیسہ اپنے اوپر ہی لگے. یہ برکت ہے. آپ کا پیسہ
اپنی ذات پہ لگے، اپنے بیوی بچوں پہ لگے، نیک لوگوں پہ لگے، اللہ کی راہ میں لگے، یہ برکت ہے۔ اور آپ کا پیسہ لگے غلط راستوں پہ، یہ سمجھے کہ بے برکت ہے۔ پیسہ آپ کمائیں اور وہ لگ جائے تھانوں میں جا کے، عدالتوں میں اور جیلوں پہ، پیسہ آپ کمائیں اور وہ لگے سارا ہسپتالوں میں جا کے، یہ بے برکت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار برکت کا سوال فرمایا، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہی کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرماتے ہیں، مغرب کی اذان تک پورا قرآن مجید ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کے واقعات بیان فرمائے، تھوڑے سے وقت میں صحابہ کرام کی اتنی تلاوت فرما دی، اور فرمایا کہ اب بھی ممکن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اس کا مشاہدہ کروا دیں کہ اس دور میں بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت نے وقت مقرر فرمایا، دہلی کا ایک مقام مقرر فرمایا، اور عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، تلاوت شروع فرما دی، مغرب کی اذان تک پورا قرآن مجید ختم فرما دیا۔ بظاہر یہ بات ناممکن نظر آتی ہے نا، کیسے ممکن ہے؟ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ زیادہ وقت ہوتا ہے، ہاں 1.5 گھنٹہ بھی مشکل ہے، تقریباً سوا گھنٹہ، سوا گھنٹے میں پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ لیکن ناممکن کو ممکن بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے نا۔ تو ایک ناممکن چیز ممکن ہو جائے اور وہ عمل میں آ جائے، اسی کو تو برکت کہتے ہیں۔ یہ وقت میں برکت کہا۔ امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہوئے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، خاص کر حدیث کی ان کی خدمات ہے پوری دنیا میں معروف۔ مسلم شریف کی انہوں نے بڑی لاجواب شرح لکھی ہے، اور حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین، اس میں تقریباً 2000 کے قریب احادیث ہیں، وہ ان کی معروف کتاب ہے، اور ان کی الاربعون بڑی معروف ہے، اس میں انہوں نے 40 احادیث آپ سے ان کی جمع کی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے ان کی عمر کل 45 سال ہوئی ہے۔ میں جو ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا، 45 سال کل عمر ہوئی ہے، اور 45 سال میں امت کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ 45 سال ان کی عمر کے اندر آدمی کتابوں کا مطالعہ کرنے تو بڑی بات ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ، ان کے رسائل چھپے ہوئے، تو ماشاءاللہ وہاں بیروت سے ان کے رسائل چھائے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی جلد کے اندر اب چھپے، پہلے الگ الگ چھپے ہوئے تھے۔ اور شرح وقایہ جو ہے تو مشہور کتاب فقہ کی، ہمارے دینی مدارس میں داخل نصاب ہے، اس کی حضرت نے شرح لکھنی شروع کی تھی، اور اتنی مفصل اور جامع شرح آج تک نہیں لکھی گئی کہ وہ تقریباً باب الامامت تک پہنچی، آگے نہیں ہوئی، بہت بڑی یقین شرح لکھی، اور ہدایہ کا حاشیہ لکھا ہے، ہدایہ کی 4 جلدوں کا حاشیہ لکھ دیا، اور ایسا کمال کا حاشیہ ہے کہ ہدایہ پڑھانے والا عالم دین ان کے حاشیہ دیکھے بغیر کتاب کو صحیح معنوں میں حل نہیں کر سکتے، اتنا لاجواب حاشیہ لکھا ہے ہدایہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا کام کر گئے، اور ان کی کل عمر کتنی ہوئی؟ صرف 39 سال، 40 سال بھی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ 39 سال ان کی عمر ہوئی ہے، ہاں جی، اور ان کے کھیلنے کا زمانہ اور ان کی پڑھائی کا زمانہ، ہاں جی، ابتدائی سارا زمانہ نکال کے 19 سال تو کم از کم لگے ہوں گے نا۔ 9-10 سال کی عمر میں بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، صحیح معنوں میں 8 سال کی عمر میں 9-10 سال تو علم حاصل کیا ہوگا نا، تو 19 سال نکال دیں
باقی صرف 20 سال بچ گئے. اتنا بڑا علمی کارنامہ انجام دیا، اتنا بڑا علمی ذخیرہ انہوں نے صرف 20 سال میں مرتب فرمایا. اور جرح و تعدیل کے فن کے بڑے امام تھے. اسماء الرجال جو محدثین میں سب سے مشکل فن شمار ہوتا ہے اس کے امام تھے. سب کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. اگر آج ہم کی صرف کتابیں اکٹھی کر لیں تو ایک چھوٹی موٹی لائبریری بن جائے گی صرف کی کتابوں کی. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ علماء نے اتنا کام کیسے کیا ہے. آج دیکھیں ہم اپنا اندازہ لگائیں اور اپنا موازنہ کریں ان کے ساتھ. اور بعض حضرات نے تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری ایک اکیڈمی مل کے اتنا کام نہیں کر سکتی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے صرف تفسیر کے اوپر 3 بڑی کتابیں لکھی. ان کی بڑی بڑی تفاسیر جو ہیں 3 بڑی تفاسیر لکھی ہوئی. اور مورخین نے لکھا کہ کوئی فن ایسا نہیں ہے، کوئی علم اور کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کوئی شاہکار تصنیف موجود ہے. سب کچھ ہر موضوع پر انہیں کتاب لکھی. آپ حیران ہوں گے کہ ریاضی کے فن پر بھی کتاب ہے ان کی. اور تمام علوم اور فنون پر انہیں کتابیں لکھی. تفسیر پر، احادیث پر، فقہ میں، تاریخ میں، کوئی موضوع نہیں چھوڑا. اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا علمی کام انہوں نے 50 سال کی عمر میں کر کے فارغ ہو گئے. 50 سال کی عمر میں سب کچھ کر کے فارغ ہو گئے. اور باقی جو ان کی زندگی کا وقت تھا وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب. حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ انہیں تقریباً 2800 کتابیں لکھی. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کا مجدد بنایا کہ ایسے دور میں انہوں نے دین کی خدمت کی جبکہ دین کو خدمت کی ضرورت ہے. رسوم، رواج اور بدعات بہت زیادہ عام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک ایسے انسان کو، اپنے ایک مقرر بندے کو کھڑا کرتا جس سے دین کی تجدید اور سنت کے احیاء کا کام لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام دیا کہ رش کا 450 صرف مواعظ حضرت کے چھپے ہوئے. ان سب کو، ان کی تصنیفات کو ملا کے تقریباً 2800 ان کی کتابوں کی تعداد ہوئی. آپ اندازہ کریں 2800 کتابیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو پوری لائبریری بن جائے، پورا ایک بڑا کتب خانہ تیار ہو جائے. 2800 کتابیں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت نے بھی کوئی موضوع نہیں چھوڑا. حقوق البہائم کے نام سے میں نے حضرت کا ایک رسالہ لکھا. میں حیران رہ گیا، جانوروں کے حقوق پر کتاب لکھی. کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرح. اور حضرت نے اس موضوع پر بھی کتاب کام لکھی. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا وقت برکت ڈالا. تو یہ وقت میں برکت ہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے برکت کی دعا کرو. تو رجب کا مہینہ اشتیاق رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ. کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھنا شروع فرماتے ہیں اور کثرت سے نوافل کا اہتمام شروع فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی عبادت فرماتے تھے کہ ہمیں رمضان کا گمان ہو جاتا. اور آخری صرف 2-4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے آرام فرماتے، وگرنہ شعبان کا پورا مہینہ تقریباً آپ کا روزوں میں گزرتا. اور ہم نے صرف تعارف رکھا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کا روزہ. بڑے لوگ پوچھتے ہیں 15ویں شعبان کا روزہ کب ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا شعبان کا اکثر مہینہ روزے میں گزرتا. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 روزوں کا تو اہتمام کرو گے. 3 روزوں کا تو اہتمام کرنا چاہیے. 13، 14 اور 15. اور اتفاق سے کب 13 لیکن آپ سے اگر پوچھے ان کو یہ بتاؤ ایام 20 کے روزے رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں.
ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 کا روزہ 15 کا اہتمام، ہمارے 3 روزوں کا، تو اس کا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ابھی سے دعا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ دعا آپ نے سن لی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ عجیب جملہ ہے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دی، اس لیے کہ رمضان کا آنا تو یقینی ہے، رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، رمضان سے تو ہر سال آنا ہے، لیکن ہمارا رمضان میں آنا یہ غیر یقینی ہے۔ رمضان آئے پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ، ہمارا ہونا تو یقینی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگ رہے ہیں کہ رمضان کا آنا تو یقینی، لیکن ہمارا آنا یقینی نہیں، اس لیے اللہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، ہمیں صحیح سلامت رمضان مبارک اسی بہار نصیب فرما دی۔ اس کو 2 ماہ پہلے سے مانگ، اب تو رجب کا مہینہ بھی گزر چکا اور شعبان کے تقریباً نصف پہ آ گیا، اس لیے جو تھوڑے سے دن ہیں اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں رمضان مبارک کا لوگ انتظار کرتے ہیں، حضرت ابو الفضل ایک معروف تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں رمضان مبارک کے احترام کا یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ 6 ماہ رمضان سے پہلے رمضان کی آمد کی دعا شروع فرما دیتے، 6 ماہ قبل رمضان کی آمد کی دعا شروع ہو جاتی، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک عطا فرما، ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما، یا اللہ ہمیں زندگی کا ایک اور رمضان عطا فرما۔ 6 ماہ پہلے رمضان کی آمد کی دعا شروع ہو جاتی، اور جب رمضان مبارک نصیب ہو جاتا تو پھر 6 ماہ تک اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا احسان ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک رمضان ہمیں اور عطا فرمایا۔ تو گویا پورا سال ان کا رمضان کے دن گزرتا، 6 مہینے رمضان کے آمد کی دعا اور اگلے 6 ماہ رمضان کی قبولیت کی دعا، اس قدر احترام تھا رمضان۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ آج سے کچھ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ 35 سال 40 سال پہلے مسلمانوں کے معاشرے میں رمضان مبارک کا اس قدر احترام ہوتا تھا کہ بڑی عمر کے جو بزرگ تھے اور گھروں میں جو بڑی عمر کی خواتین تھی، معمر خواتین، لوگ ان کا اس وجہ سے بھی مستقل احترام کرتے تھے کہ ان کی زندگیوں میں رمضان زیادہ سے زیادہ ہے، ان کی زندگیوں میں رمضان زیادہ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عمر زیادہ ہو اور پھر نیکی کی توفیق بھی ملے، تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابہ نے ایک موقع پر آپ رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی امت کا خوش قسمت انسان کون ہے، آپ کی امت کا افضل ترین انسان کون؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس شخص کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، لمبی عمر اور نیک اعمال کی توفیق دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس کی بڑی سعادت نہیں، دونوں میں سے ایک نہ ہو تو پھر مزہ نہیں، نیکی کی توفیق ملے اور عمر تھوڑی ہو تو بھی مزہ نہیں، عمر لمبی ہو لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہے، پھر ایسی عمر کا کیا فائدہ؟ اس لیے آپ رسول نے دعا سکھائی، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی واطل حیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی، عجیب و غریب دعا ہے، اے اللہ اللہم اکثر مالی وولدی، اے اللہ مجھے مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ عطا فرما، واطل حیاتی علی طاعتک، اور اے اللہ اپنی طاعت نیکی پر میری عمر دراز فرما، یعنی میری عمر لمبی کر اس حال میں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق بھی عطا فرما، واحسن عملی واغفر لی، اور میرا عمل خوبصورت بنا اور میری مغفرت کے فیصلے فرما۔ کیا عجیب و غریب دعا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمر کی زیادتی کی دعا کرنی چاہیے، عمر کی لمبی ہونے کی دعا حدیث کے ساتھ اللہ کے نبی خود سکھا رہے، یہ دعا مانگو، واطل حیاتی میری عمر دراز فرما، لیکن اعلیٰ طاعتک اپنی نیکی پر، اللہ نیک عمر دراز ہو ساتھ نیکی کی توفیق بھی ملے، اس کو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ تو جس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اس کی زندگی میں رمضان زیادہ سے زیادہ آئیں گے، وہ کتنے خوش قسمت انسان ہوں گے۔ حضرت ابا جی دامت برکات انہوں نے مجھے 10 سال پہلے تنہائی میں فرمایا، غالباً 3 سال یا 4 سال کو کم از کم میرے خیال میں ہوتے 3 سال کم از کم، تو فرمایا کہ میں نے حساب لگایا، الحمدللہ مجھے 50 سال مکمل ہو گئے مجھے رکھتے ہوئے، 50 سال، اور تقریباً اپنا
سن 1956 کی ان کی پیدائش ہے، تقریباً 68ویں سال میں گزار. ہاں جی، تو آپ 15 سال نکال لیں، باقی 53 بچ گئے تقریباً 15 سال نکال لیں تو 53 سال تو بنے. 53 سال کے اندر کوئی ایک روزہ قضا نہیں، اور یقیناً کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. کتنی بڑی سعادت ہے. اور جن کی عمریں ان سے بھی زیادہ ہیں، ہاں، جو ہمارے بزرگ 80 سے بھی متجاوز ہیں، 80 سال جن کی عمر ہو گئی، 85 سال 90 سال ہو گئی، تو آپ سوچیں جتنی زندگی بڑی ہے اتنے ان کی زندگی میں رمضان زیادہ سے زیادہ. تو آپ اندازہ لگائیں ان کی سعادت کتنی ہوگی، کتنی نیکیاں ہوں گی ان کے نامہ اعمال، کتنی نیکیاں ہوں. تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان مبارک تک پہنچا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان مبارک کا احترام اور رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. پہلے زمانے میں رمضان کا احترام ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر نیک اعمال کی توفیق عطا کی. ہمارے یہاں صاحب میں ہمارے استاد تھے مولانا عبدالغفور صاحب ہیں، ہمارے ابا جی کے بھی استاد تھے پرانے میں. ابا جی نے ان کا ایک لطیفہ سنایا کہ وہ لطیفہ سناتے تھے کہ یہاں صاحب میں کافی پہلے کی بات ہے پرانی، ایک نوجوان نے رمضان مبارک کے اندر روزہ نہیں رکھا. بعض دین سے دور ہوتے لوگ روزہ نہیں رکھا، اور سڑک پر کوئی چیز کھا کے وہ گزر رہا تھا تو کسی کی نگاہ پڑ گئی. اس نے آواز لگائی کہ یہ رمضان کے اندر کھا رہا ہے. ایک نے آواز دی، دوسرے نے، تیسرے نے، پورا چاؤ پٹا ہوا اس کو مارنے کے لیے، اور اس کی جان پہ آ گئی. ہاں، اور اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر دوسری بات میں غیر مسلم ہوں، خدا کے مجھے چھوڑ دو، میں مسلمان نہیں ہوں. حالانکہ مسلمان تھا، لیکن اس کی جان خطرے میں پڑ گئی. اس کو اپنے موت میں رہی تھی کہ اتنے لوگ کٹے وہ جان سے بھی مار نہ ڈالا. تو لوگوں کو ہاں صدا دے کے کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، اللہ میں غیر مسلم ہوں، میری جان چھوڑ. تو آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، آج وہی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لوگ ہاں سریام کھاتے پھرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، کوئی ان سے کہنے والے کچھ نہیں. رمضان کا احترام یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ایک مجوسی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، ایک مسلمان کے ملک میں ایک مجوسی رہتا ہے، آتش پرست، آپ کو پوجنے والا. اب ان کے ہاں تو روزے کا کوئی تصور نہیں ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اس کا نوجوان بیٹا باہر سے گھر میں داخل ہو تو کوئی چیز کھا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ پلائی. سب سستا کہ تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہاں مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمارے مسلمان بھائی صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اپنے اللہ کے ہاں حکم کی تعمیل میں، اور تم سب کے سامنے کھا پی رہے ہو. تمہیں کوئی چیز کھانی تھی گھر میں آ کے کھا لیتے اپنی جگہ بیٹھے، تم سب کے سامنے کھا رہے. اس کو سب سستا تنبیہ. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اس مجوسی کے زمانے کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے بہت بڑے بزرگ، انہوں نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ تم مجوسی ہو کر جنت میں کیسے آ گئے. اللہ نے جنت کو مسلمان کے لیے بنائی ہے، مجوسی کے لیے تو نہیں بنائی. اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک موقع پر میں نے اپنے بیٹے کو رمضان مبارک کی بے حرمتی پر سب کچھ کہا، اس کو میں نے برا بھلا کہا. تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے کچھ دن پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور میں مسلمان ہو کر الحمدللہ دنیا سے رخصت ہوں. یہ رمضان کا احترام. جب انسان صحیح معنوں میں رمضان کا احترام کرتا ہے، رمضان کا استقبال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرماتا ہے. اور آج ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ایسی اور مہینوں کی طرف گزر جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کس قدر مبارک مہینہ. صحیح حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے. رمضان کے کو دھونی دی جاتی ہے، خوشبو دی جاتی ہے، اور شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے قید کر کے سمندر کے اندر گرفتار کروا دیتے ہیں. ان کو بیڑیاں لگ جاتی ہیں پورے رمضان کے اندر، تاکہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں، شیطان کی چال اور اس کے مکر سے محفوظ رہیں اور کھل کر عبادت کریں. اور رمضان مبارک کو مغفرت کا مہینہ فرمایا گیا، صبر کا مہینہ قرار دیا گیا.
ہمدردی اور مواسات اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ بعض محققین نے ایک عجیب اندازہ لگایا کہ رمضان مبارک کے اندر جن مسلمانوں کی مغفرت کے فیصلے کیے گئے ہیں حدیث کی روح سے، فرمایا کہ ہر روز افطاری کے موقع پر تقریباً 16 لاکھ ایسے انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ 16 لاکھ۔ اور فرمایا کہ پھر جتنے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، ان کے لیے مقصد کا فیصلہ ہوتا ہے، تو آخری تاریخ میں اتنے ہی لوگوں کو مجموعی طور پر پھر آزاد کر دیا۔ زیادہ لگے کتنی بڑی برکت ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ صائم بحالت صوم بری ہوتا ہے، صائم بحالت صوم بری ہوتا ہے، اور ہر بری مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ صائم بحالت صوم بری ہوتا ہے، یعنی ہر روزے دار ہے روزے کی حالت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ہر ولی مستجاب الدعوات ہو۔ اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روزے دار امتی روزے کی حالت کے اندر اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب، ہر روزے دار مستجاب الدعوات۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ تو یہ سمجھے کہ کمائی کا مہینہ، سیزن کا مہینہ۔ ہمارے یہاں جیسے سیزن ہوتا ہے تو تاجر لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، پورا سال سیزن آئے گا تو پھر سارے ہر طرف سے چھٹی کر کے سارے کام چھوڑ کے لگ جاتے ہیں رات دن کمائی۔ ان کو پتہ ہے کہ 1.5-2 ماہ کا سیزن ہے اور پھر بیٹھ کے پورا سال مزے سے کھانا ہے، تو اپنے آرام کی ہر چیز کی قربانی دے دیں، ساری دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر سیزن کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو نیکیوں کا سیزن بنایا، اور آج کا تو ویسے اتفاق سے باہر کا موسم چل رہا ہے، تو یہ نیکیوں کا موسم بہار اللہ نے رمضان کو بنایا۔ اس لیے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے لیے ایک تو ہم دعاؤں کا اہتمام ابھی سے شروع کریں، اور بالترتیب دعائیں یاد کریں۔ ایک دعا تو وہ بتا دی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا یاد ہوگی سب کو، ایک تو اس دعا کا اہتمام شروع کریں۔ دوسرے نمبر پر مختصر سی دعا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کا اہتمام ابھی سے شروع ہو جائے۔ ہاں، اس دعا میں اللہ سے توفیق مانگی گئی ہے نا، نیک اعمال کی توفیق مانگی گئی، ذکر کی توفیق، شکر کی توفیق اور خوبصورت عبادت کی توفیق اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام اپنے دعاؤں کے اندر بھی شروع کر دیں۔ ایک تو فرائض کے بعد ویسے یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، ہر موقع پر جب بھی دعا کے لیے یاد ہوتا ہے تو اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ میں یہ دعا کو، یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب کریں، اپنی رضا کے مطابق۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اسی میں سب کچھ آ گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق رمضان گزارنے کی جب توفیق نصیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ کہ ہر نیک عمل کی توفیق ملے گی، یعنی ہر نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ یہ 3 دعائیں ہو گئی۔ اور چوتھی دعا ہمارے شیخ و مرشد حضرت اکثر مفتی رشید احمد صاحب نظر اللہ مرقدہ بڑے اہتمام سے یہ دعا کرتے اور اپنے مطابقین کو اس دعا کی تلقین فرماتے۔ 2 دعائیں بتاتے، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام انوارات و برکات اور اس کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ نے اب تک اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہاں، کیا عجیب و غریب دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں، ازبر کریں۔ 2 دعائیں مختصر سی۔ پہلی دعا، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام انوارات و برکات اور اس کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ آپ اس کے اندر توسیع بھی کر سکتے ہیں، رمضان مبارک کے ساتھ دوسری چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ میں تو دعا، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک، قرآن مجید، روزہ، تراویح، شب قدر اور اعتکاف کے تمام انوارات و برکات سب کا نام ذکر ہے۔ ہاں، اللہ سے مانگنے میں کیا کمی ہے، خوب مانگنا چاہیے، جتنا زیادہ آپ مانگیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ سے جتنی آپ مناجات کریں گے تو اتنے خوش ہوں گے، تو اس کو بڑھائیں۔ ہاں، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک، قرآن مجید، روزہ، تراویح، شب قدر اور اعتکاف کے تمام انوارات و برکات اور ان کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا۔ اور دوسری دعا جامع ترین دعا، یا اللہ آپ نے
اس ماہ مبارک میں اب تک اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا. سبحان اللہ. یہی دعا انسان جب قبول ہو جائے تو انشاءاللہ سب کچھ مل گیا بھائی. ہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اب تک جو کچھ عطا. میں مدرسے کے لیے جو دعائیں کرتا ہوں نا اس میں ایک دعا یہ کرتا ہوں, یا اللہ آپ کی رحمتوں کی وہ بارش, آپ کی یا اللہ رحمتوں کی وہ موسلادھار بارش جو حرمین شریفین پر برس رہی اور دنیا بھر کے تمام تعلیمی, تبلیغی, جہادی اور روحانی مراکز پر, یا اللہ آپ کی رحمتوں کی جو موسلادھار بارش برس رہی ہے, یا اللہ وہ ہمارے ذات و کبات پر بھی برسا دیجیے. جہاں میں تو ہم نہیں پوچھتا. ہاں وہ میں تو سوچتا ہوں کیا مانگنا چاہیے اللہ کو. ایسے ایسے الفاظ بنائے اپنی طرف سے, جتنے الفاظ مانگیں گے, جتنے الفاظ اللہ تعالیٰ تو الفاظ سے محتاج تو نہیں ہے, لیکن ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے مانگتے ہیں. ہاں دل کی تسکین کے لیے مانگتے ہیں. ہاں جی میں یہ دعا کرتا ہوں. کیسے پسند آئی آپ کو یہ دعا؟ یا اللہ آپ کی رحمتوں کی وہ موسلادھار بارش جو حرمین شریفین پر برس رہی ہے, تو سب سے زیادہ تو وہاں برس رہی ہے, اور اے اللہ دنیا بھر کے تمام تعلیمی, تبلیغی, جہادی اور روحانی تمام مراکز پر یا اللہ آپ کی جو رحمتوں کی موسلادھار بارش برس رہی ہے, یا اللہ وہ ہمارے ادارے پر بھی برسا دیجیے. یوں دعا کرتا ہوں. خوب اللہ سے مانگے. تو رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں ابھی سے مانگنا شروع کرنا چاہیے, ابھی سے دعائیں شروع کر دیں. رمضان مبارک کے فضائل انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں. بخاری کی روایت ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان فیقال این الصائمون فیدخلون منه فاذا دخلوا فاغلق. وہ کما قال فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایک دروازہ, جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کے نام باب الریان ہے, سیراب کر دینے والا دروازہ. یہ اللہ نے صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے. اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے. ہاں وہ خوش قسمت کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے. جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ روزے داروں کو اس دروازے سے داخل کرو. جب وہ داخل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ دروازہ بند ہوگا. ہاں تو یہ روزہ صرف یہ دروازہ اللہ نے جنت کا روزے داروں کے لیے خاص کیا. اور ایک حدیث میں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. 2 عمل خصوصیت سے قیامت کے دن ہاں بندے گھٹ میں سفارش کریں گے, ایک قرآن اور ایک روزہ. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بھی عجیب و غریب عمل ہے. ہاں انشاءاللہ اس پر پھر اپنی مجلس میں بات کریں گے کہ رمضان اور قرآن جن کا خاص جوڑ ہے. رمضان اور قرآن یہ خاص جوڑ. ہاں جی تو اور روزہ یہ خصوصیت سے سفارش کرے گا. یا اللہ اس نے دنیا کے اندر آپ کی رضا کی خاطر خود کو بھوکا اور پیاسا رکھا. ہاں حلال خواہشات سے یا اللہ اس نے اپنے آپ کو روکا رکھا. اللہ میں سفارش کرتا ہوں, یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو خصوصیت سے. اور ایک روایت میں کیا فرمایا قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کا بدلہ دوں گا. دنیا کا بھی یہی دستور ہے نا, جب کوئی ہم انعامی تقریب کوئی رکھتے ہیں تو چھوٹے موٹے انعامات دوسروں کے ذریعے سے دلوائے جاتے ہیں. جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے وہ سب سے معزز شخصیت کے ہاتھ میں دلوائے جاتے ہیں. ایسے ہے نا, سب سے جو بڑی معزز شخصیت, سب سے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ہاں ان کے ہاتھوں سے ہم کو انعام دلواتے ہیں. تو باقی نیکیاں تو انبیاء کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے, اللہ کے مقرب محبوب بندوں کے ذریعے عطا کی. لیکن روزے کے بارے میں خصوصیت سے روزہ اور صبر ان 2 نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بندہ چونکہ ان میں انتہائی مخلص ہوتا ہے, خالص ریا کا کوئی شائبہ نہیں ہے, جس کے دل کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, جس کا نوجوان بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا, جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ ظاہری طور پر لوگوں سے بات بھی کر رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, ان سے تعزیت وصول کر رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کھا پی بھی رہا ہے, لیکن اس کے دل پہ جو غم کے صدمات ہیں, جو غم کا جو پہاڑ گرا ہوا ہے, وہ کسی کو ہی پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے. وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. ہاں اسی طریقے سے روزے دار بھی ایسے ہیں ہاں جو صبح سے لے کے شام تک 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ. اب تقریباً ہمارا بھی خیال میں 14 گھنٹے کا تو روزہ بنے. 5 بجے سحری ہوگی اور 7 بجے روزہ ہوگا, کھلے گا انشاءاللہ, اور بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ, یقین کر بڑے مزے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں ایسے روزے اب تو بلکہ روزے کا مزہ کم ہونا شروع ہو گیا. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھے موسم میں روزہ آ رہا ہے, مزہ کم ہونا شروع ہو گیا. حقیقت جون جولائی کے مہینے میں کیا لطف آتا ہاں اس کا مزہ ہی رکھنا. اس وقت افطاری کے وقت میں جو مشروب پینے کا جو مزہ آتا ہے وہ اب نہیں آئے گا آپ کو. اور اگلے سالوں کے اندر جب ٹھنڈے موسم میں پھر تو کوئی میٹھا پانی سے بنا ہی نہیں کرے گا. جب کھجور کھائیں گے اور آپ سموسے کھائیں گے. تو گرمیوں کا روزہ اس کی افطاری سبحان اللہ اس کا مزہ ہی رکھنا ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ.
روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی دنیا کے اندر افطاری کے وقت اور ایک خوشی قیامت والے دن جب اپنے اللہ کا اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا روزے دار، اس وقت اس کو خوشی ملے گی۔ تو محدثین نے فرمایا کہ یہ جو فرحۃ عند فطر ہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جی افطاری کے وقت کی خوشی، یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ جس نے بندے نے 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد اب افطاری کر رہا ہے تو ایک فطری خوشی ہے۔ اور محدثین نے فرمایا کہ اس لحاظ سے بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ روزہ ہمارا، یہ دن ہمارا بھی گزر گیا اور ان بدقسمتوں کا دن بھی گزر گیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کا بھی دن گزر گیا، دن ہمارا بھی گزر گیا۔ اس پر بھی کبھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ خوشی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا تو روزہ ویسے کھانے پینے میں گزر گیا، الحمدللہ ہم نے کچھ بھی کھایا نہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں الحمدللہ دن ہمارا بھی گزر گیا، یہ وقت تو گزر گیا۔ تو یہ روزے کے فضائل ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ رمضان مبارک کے اندر صرف دو نیکیاں سمجھتے ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ اور تراویح بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، اور تراویح کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ تراویح کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالعارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر سجدہ ایک مقام قرب ہے، ہر سجدہ ایک مقام قرب ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہاں سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور حدیث میں فرمایا اقرب العبد من یکون ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا خوب دعائیں کرو سجدے میں، سجدے میں خوب دعائیں کرو۔ تو رب اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ سب سے زیادہ حالت سجدہ میں، اور ایک سجدہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے، اور رمضان مبارک میں صرف تراویح کے اندر 40 مقامات قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے نا رمضان مبارک میں فرائض، وتر، سنن اور نوافل کے سارے سجدے ایک طرف، صرف 20 رکعت تراویح کے اندر 40 مقامات قرب، لیکن یہ 40 مقامات قرب پورے اس کو ملیں گے جو پوری تراویح کرے گا۔ جو 8 تراویح کے بعد پھسکے گا اس کے مقامات قرب کم ہو جائے، جو 8 پڑھے گا اس کو 16 مقامات قرب ملیں گے، جو پوری 20 پڑھے گا اس کو 40 مقامات۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دمت برکات، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تو ہمارے بعض ساتھی یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اچھا وہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو مسلک 8 رکعت تراویح ہے، ان سے کوئی گلا نہیں ہے، وہ افسوس تو ہمیں اپنوں پر ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہے ان کا بھی مزاج بن گیا ہے، 8 رکعت تراویح کے بعد تقریباً آدھی مسجد جو ہے خالی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کا بڑا اچھا علاج کرتا ہوں، جتنی منظر پڑھنی ہوتی ہے نا آدھی سے زیادہ منظر کرنے 8 رکعت تراویح میں کھینچتا ہوں، باقی کبھی تھوڑی سی جو باقی جو 12 ہفتے ان میں تھوڑی منظر کر دیتا ہوں، 8 رکعت تراویح میں میں کہتی ہے آپ تو ایسے ہی ہے، ان کو ذرا مذاق سکھاؤں، زیادہ منظر پڑھو، اور آپ لوگ بھی ایسے کیا کرو، جس مسئلے میں یہ زیادہ رواج بنے نا 8 رکعت تراویح کے بعد کھسکنے کا، ان کو صلاح دو، ٹھیک ہے، ان میں بھاگنا تو ویسے ہی ہے، تو اپنے ہو کر یہ کیوں دوسروں کی اتباع کرتے ہیں؟ تو مولانا نے بڑا عجیب جملہ پڑھا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں کہ ان کی تراویح ہو جاتی ہے؟ تو مولانا نے بڑا عجیب ہے فرمایا کہ ہاں ان کی تراویح ہو جاتی ہے، تراویح ان کی ہو جاتی ہے، 8 رکعت تراویح ہو جاتی ہے، اور 12 رکعتیں ان کے ذمے میں باقی رہ جاتی ہیں۔ 8 رکعت تراویح ہو جاتی ہے لیکن 12 رکعتیں ان کے ذمے میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان نے 4 فرض پڑھ لیے ہیں، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لیے، 8 رکعت پڑھ لی ہے، اور وتر 20 میں پڑھنے ہیں، اور درمیان کی سے 12 رکعت سے اپنے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیں۔ تو بھائی تراویح کا اہتمام کرو۔ اچھا، اور آپ جو کہیں کو چھوٹی تراویح کا رواج پڑ رہا ہے، چھوٹی تراویح پڑھنی ہے، چھوٹی تراویح سمجھتے ہیں آپ؟ آخری صورتیں پڑھ کے بس کام نکالو، آخری صورتیں پڑھ کے بس کام نکالیں جلدی سے، ہر کام میں جلدی لگی ہوئی۔ کل میں بچوں کو یہ دورے والوں کو نماز پر بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہے، لیکن 3 مقام پر لوگوں کو بڑی جلدی ہے، 3 مواقع پر لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے۔ ایک سڑک پر بڑی جلدی ہے سب کو، ہر بندہ اپنی گاڑی دوسرے سے آگے نکالنا چاہتا ہے، ہر بندے کو دیکھو جو بھی گاڑی چلا رہا ہے نا وہ اپنی گاڑی سب سے آگے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے یا کسی کی گاڑی نکلنے کا خطرہ ہے اس کو تو جلدی سمجھ آتی ہے، اس کی جلدی، اور یہ تو ہر بندہ ہی جلدی میں ہے بھائی۔ اور دوسرا دسترخوان پر ہر بندے کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی سے جلدی نمٹانے کی فکر میں ہوتا ہے ہر بندہ، اور سب سے بڑی جلدی نماز میں ہوتی ہے۔ یہ 3 مواقع پر ویسے بھی انسان عجول ہے نا، بخولی کا انسان عجول ہے، انسان تو ہے ہی جلد باز، لیکن
اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بردباری اللہ کی طرف سے، صبر اور حوصلے کے ساتھ، اور نماز کے معاملے میں جلدی تو ہمارے ہاں یہی مزاج بنتا ہے، ہر چیز کے اندر جلدی، تو رمضان میں بھی جلدی کی فضا بنی ہو، ہر چیز میں تراویح جتنی مختصر ہو، اس حافظ کے پیچھے جائیں گے جو جلدی فارغ کریں گے، اس حافظ کے پیچھے جائیں گے جو جتنا جلدی فارغ کریں گے۔ ہمارے استاد ایک وظیفہ سنایا کرتے تھے کہ اس چک کے اندر کہتے میں چلا گیا، پرانی بات ہے، تو حافظ صاحب نے ایسی نماز پڑھائی کہ الامان والحفیظ، ہاں نہ رکوع کا پتہ چلتا تھا نہ سجدے کا پتہ چلتا تھا، اور بس یا رحمن تعلمون سمجھ میں آ رہا تھا، وہ اتنی جلدی نمٹایا جا رہا ہے 20 رکعت کے اندر اسے ساری تراویح مکمل کر 20 رکعت ہے، 20 منٹ کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھ، میں اتنا پریشان سب بیٹھے، اور کہتے جیسے تراویح مکمل ہوئی تو پیچھے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، کہتے جی مولوی صاحب آج آپ نے 2 منٹ لیٹ کر دی ہے، آج 2 منٹ آپ نے اوپر لگا دیے، تو امام صاحب بھی ماشاء اللہ ریڈی میں کہتے دے دیے مجھے فرشتے، وہ امام صاحب کہتے جی باقی پریشان کل انشاءاللہ اس کی تراویح کریں گے جی، کل 2 منٹ پہلے ختم کریں گے، ایسی تراویح نہ پڑھو بھائی، ایسی تراویح تو حدیث کی روح سے منہ پہ مار دی جاتی ہے ایسی نماز، تو لوگوں کا مزاج بن کے ہر چیز جلدی، ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے جو ہاں سکون کے ساتھ نماز، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، ہاں اچھی طریقے سے تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھے۔ ہمارے اکابر تو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہاں قرآن سنتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس رمضان مبارک کے حوالے سے ہوگی، مزید انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اگلی مجلس میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں بس یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، ابھی رمضان مبارک کی تیاری، اور دعائیں میں نے بتائی یہ دعائیں ابھی سے شروع کرتے ہیں، ہاں آپ دعا بھی شروع کریں، نیت بھی اپنے پختہ رکھیں، ہاں ارادہ کریں، اور ابھی سے اپنا نظم بنائیں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور اللہ کی فرمان برداری کے لیے خود کو فارغ کرنا ہے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔